أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل متاع الدنیا قلیل صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین عرضے وے اللہ سونے نے قرآن حکیم دی سورہ نساء دی اس 77ویں آیت پاک چ فرمایا کہ آپ فرما دیو کہ دنیا دا مال و اسباب جڑا بہت تھوڑا ہے، اور دنیا ہی ہے جڑی انسان نو اپنی محبت چ مبتلا کر کے اللہ سونے تو دور کر دی ہے، مقصد حیات تو ہٹا دی ہے۔ انسان دی زندگی دا مقصد جڑا ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے جڑا قرآن کریم کی رب سنے فرمایا الی ربک منتہاہا، اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے، کہ انسان نے اپنے رب دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنی ہے، اپنے رب سونے میں پہچاننا ہے اور رب سونے دا دیدار حاصل کرنا ہے۔ یہ انسان دی زندگی دا مقصد ہے جڑا اللہ سونے نے مقرر فرمایا کہ انسان نو پیدا ہی اس واسطے کیتا رب سونے۔ خود قرآن کریم کی رب سونے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ لیکن ایمان دی روح حاصل کریں گے تو سانو مقصد حاصل ہوئے گا، جو قرآن حکیم چ رب سونے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہی ہے جو رب سونے نہ ٹوٹ کے پیار کر دے، بڑی وار رفتگی والہانگی نہ محویت نہ ڈب کے اللہ دی پاک ذات ہے۔ اور محبت نو کمال تے تاں پہنچ دیا جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی انسان تباہ کرے گا۔ اللہ دی بارگاہ تک جان دا واحد ایکو ہی رستہ ہے، وہ ہے قرآن و سنت، یہی صراط مستقیم ہے جتے چل کے انسان معاصی اللہ تو بچ سکتا ہے، شیطان اور شیطانی قوتوں تو بچ سکتا ہے، اور اللہ دی سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتا، اپنے من نو صاف کر سکتا، اپنے اندر نو نورانی کر سکتا، اور باطن جے دی روح پرواز دے قابل ہو سکتی ہے۔ پھر روح کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچ کے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ اللہ سونے دی بارگاہ تک پہنچ کے دیدار مولا حاصل کر سکتی ہے۔ قرآن حکیم کی رب سنے اسے واسطے فرمایا جڑے اتنے انے ہیں اس دنیا جو آخرت وچ بھی انے ہون گے، جی اج دیدار مولا نصیب نہیں ہویا تو کل آخرت وچ بھی دیدار مولا نہیں ہونا۔ بعض لوگ یہ انکار کر دیا، کم علم اور بدبخت شیطانی ذہن رکھنے والے انہیں اللہ سونے نو سمجھ دے کہ اللہ سونا اپنا دیدار نہیں کرا سکتا، اللہ سونے عاجز سمجھ دے اس معاملے سے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ساڈے بزرگ کرتے ہیں، انہیں کرتے رہنے گے، تو یہ انکار کرنے والے نہ نصیب ہے نہیں مطلب نہ انہوں کے وڈیرے نصیب ہے۔ اس واسطے رب سونے کی قبروں کے نشان بھی مٹاتے، تو نشان انہوں کی قبروں کے بھی مٹ جانے ہیں۔ جی کسی ہندی کے شاعر نے بڑی پیاری گل کی تھی، جس کو درشن ات ہے اس کو ات ہے،
جس کو ات نہیں اس کو ات بھی نہیں. رسالہ غوث اعظم دے اندر لکھیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ اللہ سونے مینوں اپنی بارگاہ چ حاضری دا شرف بخشیا, میں اللہ سونے دا دیدار کیتا تے رب سونے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم جو تسی ارادہ کرو مینوں دیکھن دا کسے محل چ یا کسے مقام تے ایداں دل اختیار کرو جڑا درد مند ہوئے اور میرے غیر تو فارغ ہوئے. تے حضور غوث پاک فرمان دے رہے کہ اسی طرح پھر اللہ سونے نے اپنی بارگاہ چ حاضری دی دولت عظما بخشی. تے میں رب سونے دی بارگاہ چ عرض کیتا کہ اللہ سونے علم دا علم کی ہے؟ تے رب سونے ارشاد فرمایا کہ غوث اعظم علم دا علم اس علم تو ناواقف ہونا ہے. تے حضور غوث پاک فرماندے اسی طرح اللہ سونے نے پھر ایک دفعہ اپنی بارگاہ چ حاضری دی نعمت عظما عطا فرمائی. تے رب سونے نے فرمایا کہ غوث اعظم اس بندے آس سے خوشی ہے جیدہ دل جڑا مجاہدے کی طرف چک گیا, اور اس بندے آستے ویل ہے اور افسوس ہے جیدہ دل شہوات دی طرف چک گیا. سبحان اللہ, کیا پیاری گل فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص نعمت چاہتا اللہ سونا فرماؤں نے یعنی مختصر ہے, اگر کوئی میرا دیدار کرنا چاہتا ہے تو انہیں چاہیے مسنون مجاہدات اختیار کرے. اس واسطے طالب مولا نو چاہیے کہ صحیح العقیدہ, زندہ دل, مردہ نفس, سرفروش, متقی, نفس و شیطان, دنیا دے دشمن, علماء مشائخ دی صحبت بیٹھے, انہوں دی خدمت کرے, ہر شے انہوں تے قربان کر دے, انہوں کو قرآن و سنت اور فقہ دا علم حاصل کرے اور یہ روح دے مطابق کتے عمل کرے, چلدا پھردا آتی اللہ آتی رسول دی عملی تفسیر بن جائے, ظاہرن بھی باطنن بھی. پھر اپنے پیر و مرشد کو نسبت ما اللہ دی توحیدی محمدی نور نسبت دی الف اللہ چمبے دی بوٹی والی اور نوری جاگ والی یہ نسبت اپنے اندر القاء کروائے, اور وہ ایکسپٹ کرے, اپنے دل چ انسٹال کر لے. پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی انہوں کو ذکر حاصل کر کے قلبی مسنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق ولایت کرے, کیونکہ اسباق قرب و ولایت کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ بغیر مجاہدے تو مشاہدہ نہیں نصیب ہوتا, یعنی مشاہدہ الہی نہیں ہوتا, دیدار مولا نہیں ہوتا. لیکن تاں ہی ہو اگر انسان نفس و شیطان دنیا جو نکلے گا کل قلبن ہمیشہ لئی تے جے دی محبت جو پھسیا رہا تے پھر کدے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تے جس دنیا دی محبت وچ الجھدا تے اسے دنیا دے بارے رب سونے اسے قرآن حکیم دی آیت پاک فرمایا کہ دنیا دا مال و متاع جڑا بہت تھوڑا ہے, تے طالبان دنیا کو تا تھوڑے وچوں بھی تھوڑا ہے, تو میرا رسوالی ہونے دی کی ضرورت ہے؟ سب خزانے دا مالک اللہ سونا ہے, اس واسطے اللہ سونا دروازے تے حاضر رہنا چاہیے, لیکن اپنے ارادے چاہ اپنے اختیار نو اپنے ارادے نو اختیار نو مراد نو ہر مرضی نو ہر آرزو ہر تمنا نو سونے مولا تے قربان کر دے, سر تو لے کے پیروں تک مرضی مولا بن جائے, ارادہ الہی بن جائے, فعل الہی بن جائے, تقدیر مولا بن جائے, اور مردہ بن کے اللہ سونے دے حضور ہر لمحہ حاضر رہے, قلب ذات مولا چ ڈبا رہے, تیانے مولا دی محویت دا کمال حاصل کرے, حق الیقین دا کمال حاصل کرے, فنا فی الذکر دا کمال حاصل کرے, سلطان الاذکار دا کمال حاصل کرے, اور فنا اور فنا دا کمال حاصل کرے.
تو پھر یہ اپنا مقصد حیات حاصل ہوئے گا، جہدے بارے رب سونے فرمایا لا ربک منتہاہا، کہ انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ انسان جڑا اور کائنات دی ہر شے اللہ تعالیٰ دے صفاتی انوارات دے عکسی ظہور ہے۔ انسان دی حقیقت اللہ سونے دی پاک ذات ہے، اور یہی دی فطرت اپنی بارگاہ تک پہنچنا، یہی سچائی ہے دنیا دی سب تو بڑی ناقابل تردید۔ قرآن حکیم کی رب سونے دسیا اللہ نور السماوات والارض، کہ میں زمین و آسمانہ دا نور ہم، اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہے۔ اللہ سونا ہر جگہ حاضر و موجود ہے، ظاہر و باطن دے اندر، بغیر کسی محتاجی تو اپنی ذات نہ۔ خود قرآن کریم کی رب سونے فرمایا میں تھوڑی شاہ رگ تو بھی نیڑے ہیں، تو جدھر رخ کرو ادھر اللہ دا رخ ہے۔ فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهُ وَهُوَ مَعَكُمْ، میں تھوڑے نال ہاں، تسی اپنے نفساں کیوں نہیں غور کرتے؟ میں تھوڑے نفساں وچ ہاں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی پوچھنے لگے یا رسول اللہ سونا کتھے ہے؟ اللہ سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے دل وچ ہے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تاں ہی فرمایا کہ دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو۔ اے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتی ہو۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یعنی اپنے من دے اندر ڈوب، اپنے دل دے اندر گوتے لا، لیکن سب تو پہلا اپنے نفس نو، اپنے نفس دا تزکیہ کر، اپنے دل نو پاک کر۔ جنہیں علامہ اقبال فرماندے دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض۔ اظہاری مسئلے یاد کرنا نفس نہیں مرے گا، کیونکہ جب تک فنائے نفس حاصل نہیں ہوندی کدے بھی فنائے قلب حاصل نہیں ہو سکتی، اور قلب پاک نہیں ہو سکتا۔ یہ اندر ہے دوام ذکر و نور، دوام ذکر و حضور، نور عرفان الہی، نور عشق الہی، نور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نور عمل قرآن و سنت، نور خدمت خلق، نور ایمان۔ یہ انگ انگ چ رچ نہیں سکتا جب تک یہ اندر ظلمت تو خالی نہیں ہوندا۔ یہ نور ہی ہے جو ظلمت دی ہر لہر نو جلائے گا، تے جب تک انسان فنا فی توحید نہیں ہوندا، ہر لمحہ اللہ رب العزت دے قرب صحبت اور معیے چ نہیں گزاردا، کدے بھی اپنے مقصد حیات حاصل نہیں کر سکتا۔ اپنے نفس دے اتنے سوار ہونا ضروری ہے، اپنے نفس نو لگام دینا ضروری ہے، ہر خواہش نو ذبح کرنا لا دی تلوارنا ضروری ہے، لا الہ دی نفی الا اللہ دا اثبات حاصل کرنا ضروری ہے، اور دنیا تو منہ موڑنا ضروری ہے۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ، سارے فساداں دی جڑ دنیا دی محبت ہے۔ دنیا آخرت دی کھیتی ہے، دنیا مردار طالب کتے نے۔ یہ دنیا دی محبت ہی ہے جڑی انسان نو تباہ و برباد کر دی ہے۔ انسانی نفس مارا جڑا ہے یہ چونکہ شیطان دی جائے قیام ہے، ہر خواہش جڑی ہے شیطان دے آن دا دروازہ ہے، تے شیطان جڑا اندر دل دے کھبے پاسے بیٹھے خناس نہ رابطہ رکھدا ہے، اور سینے چ بیٹھے شیطان نہ بھی رابطہ رکھدا ہے۔ انہاں نو پیغامات پروگرام ایک دوسرے نال رابطے ہی رہندے ہیں، SMS اور موویاں ایک دوسرے سینڈ کرتے رہندے ہیں۔ شیطان اسی واسطے یہ پروگرام سینڈ کرتا تاکہ انسان دے ذہن دی سکرین دے ہوتے یہ پروگرام سینڈ کر، یہ دنیا دی محبت مبتلا کر، کیونکہ شیطان جڑا رب سونے فرمایا قرآن حکیم چ یہ تھوڑا کھلا دشمن ہے، یہ پوری کوشش ہے کہ انسان نو تباہ و برباد کرنا، تے دنیا دی محبت چ پھسا کے انہوں برباد کرنا۔ رسالہ کشیریہ دے اندر لکھیا ہے حضرت محمد بن عبد الوہاب ثقفی رحمت اللہ علیہ فرماندے اف ہے دنیا دے کماں اتے جدوں وہ امڑ کے آ جانا، اور اف ہے دنیا دی حسرتاں تے جدوں جاندی رہے
ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਾਰੀ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਤਨੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਇਖਲਾਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਫਿਰ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਰੀਦ ਤੇ ਹਕਾਮ ਖੁਦਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਉਹ ਤੌਹੀਦ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਕਿ ਤਾਈਦ ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹਨਾਂ ਅਕਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁਖਤਸਰ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ, ਕੈਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਗਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਨਫੀ ਸੋਚਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਕਿਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਫੌਰਨ ਸੱਚੀ ਤੌਬਾ ਤਨਸੂਹ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਤਰਫ ਮਤਵੱਜਹ ਹੋਵੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ को ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਔਰ ਮਦਦ ਮੰਗੇ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖਲੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਆ ਗਈ ਔਰ इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह आस्ता आस्ता उस तमाम मसाइब और मुश्किलात चो कढ़ देगा। तो बातनी मुजाहिदा जरूरी है क्योंकि मुजाहिदे विच मुशाहिदा इलाही है। तो ये बातनी हरकत जिहड़ी है इहदे विच ही बरकत है। जब तक इंसान मसनून मुजाहिदात हो रियाज तो मुजाहिदात नहीं करता कदे भी अपना मकसद हयात हासिल नहीं कर सकता। कदे भी दुनिया की मुखालफां की परवाह ना करे, ये कुछ नहीं कर सकते जब तक मेरा अल्लाह ना चाहे। तो जो कुछ है सब कायनात दी चीज़ां आजमाइश है, लेकिन बंदे को चाहिए अपने सोने मौला पर भरोसा करे। सच्चा सूफी हमेशा अपने अल्लाह की तरफ ही मुतवज्जो रहिंदा कल्बन, ते दुनिया दी मुखालफतां दी कोई परवाह नहीं करदा। पीर वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी गल फरमाई, जेकर यार दे नां दा मिले ताना झोली पा लईए पिछे हटीए ना। हाँ ना, जेकर यार दे नां दा मिले ताना झोली पा लईए थले सटीए ना। जेकर यार दे नां दी मिले सूली ते झूठा लै लईए पिछा हटीए ना। जे रब राजी है तो ठीक है, जिवें हजूर ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाते ने कोट मिठन वाले, जे सोहना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नूं चुल्हे डावां। ये सच्चे अल्लाह वालियां दी कोलों ही ये नेमतां मिलणियां। ये ज़ारी इलम जिहड़े पढ़े हुए ने इन्हां को नहीं मिलनी, ये तां बेचारे ज़ारी किताबां दे चक्कर च फसे आ, ज़ारी लफ्ज़ां दे चक्कर च फसे आ। डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने बड़ी प्यारी गल कीती है। आप फरमांदे है रस्म आशिकी अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फराइज। इकबाल फरमांदे कि मुकाम जिक्र कमालात रूमी व तार, मुकाम फिक्र मकालात बू अली सीना। अजब नहीं कि खुदा तक तेरी रसाई हो कि तेरी निगाह से पोशीदा है आदमी का मुकाम। जिंदा कुव्वत थी जहां में यही तौहीद कभी, आज क्या है फकत एक मसला इल्मुल कलाम। इस राज से वाकिफ है न मुल्ला न फकीया, वहदत अफकार की है वहदत किरदार है काम। कौम क्या है
قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک۔ اقبال آندے ہے نا کہ ظاہری علم والے اس گل نہیں سمجھ سکتے، انہاں بیچاروں کو کی پتہ ہے کہ قوم کی چیز ہے، وحدت افکار کی چیز ہے، وحدت انسانیت کی چیز ہے، امت واحدہ کی چیز ہے، تزکیہ نفس کی چیز ہے، تصفیہ قلب کی چیز ہے، رب سن دی بارگاہ تک جانا کی چیز ہے، انہاں لوکاں نوں کی پتہ ہے بیچاریاں نوں۔ اس واسطے سچے اللہ والیاں نے اسلامی علم تصوف جڑی تحریک ہے، اسلامی علم تصوف قرآن و سنت دی روح ہے، عطر اور خلاصہ ہے اور روحانی سائنس ہے۔ تے سچے اللہ والے جو دیکھیا کہ ظاہری علم والے سیاستدان جڑے ہیں انہوں نے خلافت تو منہ موڑ لیا، خلافت راشدہ نو ملوکی تبدیل کرتا، تے ظاہری علم والے بادشاہاں دی غلامیاں جو لگ گئے، لذات، خواہشات، شہوات، مال، مشہوری، کرسی، شغل خلق جوڑ گئے۔ تے سچے اللہ والیاں نے احتجاجن انہاں سب تو الگ ہو کے اسلامی تحریک تصوف نو فروغ دین واسطے کم شروع کرتا۔ حضور بابا بلے شاہ رحمت اللہ تائیں فرمایا سی کہ شیعہ ہے کہ سنی ہے، ساڑی وکری سب تو کنی ہے۔ انہاں اللہ دے وہ پیغام نو جڑا قرآن و سنت دی روح ہے انہوں اللہ دی مخلوق تے پہنچاؤن واسطے احتجاجن اس تحریک تصوف دا آغاز کیتا، اور یہ تحریک جڑی ہے نہ اشتہاری ہے، نہ بازاری ہے، نہ درباری ہے، نہ کاروباری ہے، یہ سب تو الگ ہو کے راہ مولا دے مسافر بنن دی تحریک ہے، لیکن نفس دے چنگل چو نکلنا، دنیا چو نکلنا اور شیطان دے پروگرامات تو نکلنا، اور جڑے انہاں طالب ہے انہاں لوگوں دا دور ہونا۔ آج بھی ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ سانو چاہیے کہ سچے دل نہ نفس و شیطان، دنیا اور انہاں دے پجاریاں اور انہاں پجاریاں کو بین کھلون والے یہ لوگ ہیں جنہاں دے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا، وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ رسم و شاہبازی۔ تے طالبان دنیا جڑے نفس و شیطان دنیا دے پجاری ہے، انہاں تو بھی انہاں دے پرچھاویاں تو بھی دور ہونا، گمراہ فرقیاں تو بھی دور ہونا، 2 نمبر غیر شرع ناچ گاڑے ٹول ٹماکیاں مبتلا نشے باز بابیاں تو بھی دور ہو کے قرآن و سنت دی روشنی دے اندر اپنی پیر و مرشد دی زیر نگرانی روحانی سفر کرنا تاکہ رب سن دی بارگاہ تک رسائی حاصل ہو جائے۔ جڑی اصلی بدبخت روحاں نے نفس و شیطان دنیا دے پجاری جڑے ہے انہاں لوکاں نوں یہ گلاں بڑیاں تکلیف دیندیاں، ایسے واسطے مخالفت اترے آندے نے، کفر دے فتوے لگ پیندے لاؤن، تکفیر دیاں مشیناں ہر ویلے موڈے چکی رکھدے نے یہ لوگ، اور رنگ برنگے تانے مینے اعتراضات کردے، لیکن سچے اللہ والے دی کوئی پرواہ نہیں کردے۔ وہ قرآن و سنت اور اجماع اہل سنت دے نال رہ کے یہ روحانی سفر جاری رکھدے نے۔ جیڑا بھی قرآن و سنت اور اجماع اہل سنت الگ ہویا تباہ و برباد ہو گیا۔ خود اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میں تواڈے اندر 2 چیزاں چھڑ چلے ہاں، ایک قرآن حکیم، ایک سنت۔ حضور اسی واسطے فرمایا کہ میں تواڈے اندر 2 چیزاں چھڑ چلے ہاں، جب تک تسی انہوں کٹ کے مضبوطی نہ پھڑی رکھو گے کدے گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک قرآن کریم، دوسری میری سنت ہے، یعنی قرآن و سنت ہی وہ سچا نظام حیات ہے جڑا انسان نو دنیا، قبر اور آخرت کامیاب و کامران کر سکتا۔ یہی نظام حیات ہے، امن عالم دا ضامن ہے، یہی نظام حیات ہے، ترقی و خوشحالی دا ضامن ہے،
یہی نظام حیات ہے جڑا امت واحدہ دا ضامن ہے، یہی نظام حیات ہے جڑا وحدت انسانیت دا ضامن ہے۔ اس تو علاوہ سارے رستے جڑے جننے بھی ہے وہ شیطانی ہے۔ روحانی پروگرام بھی جنہیں شیطان نے لوکاں بنائے نے، شیطان نے بنوائے نہ کو دجالیاں بنائے نے، جدہ روحانی لوکاں واسطے یوگا، ریکی، ہپناٹزم، مسمرزم، سپرچلزم، سائیککزم، سمدہ ہیلنگ انرجی، مائنڈ سائنس، علم النجوم، علم الرمل، جفر، علم العداد، کیفا شناسی، علم العداد، یہ سارے شیطانی علم ہیں۔ یہ نجوم کی کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سب ڈرامے بازی ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے واسے فرمایا سی ستارہ میری تقدیر کی کیا مجھ کو خبر دے گا، وہ تو خود فراقی افلاق میں اخبار و زبوں۔ ستارے نو میرے واسطے پیدا کیتا، نہ کہ مینو انہاں واسطے۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نجوم تے ایمان کفر ہے۔ اس واسطے ایسے جننے بھی شرکیہ پروگرام ہے شیطانی دجالی، انہوں تو دور رہو۔ قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزارو، قرآن و سنت دے مطابق اپنا جسمانی روحانی نفسیاتی علاج کرو، اللہ پیتھی دے ذریعے، طب محمدی دے ذریعے اور نبی پاک دے طریقے دے مطابق ہی روحانی سفر طے کرو، اپنی روح دے اندر قوت پرواز پیدا کرو، بچو ہر اس چیز تو جڑی رکاوٹ ہے سراج، جڑی لاہوت ہاہوت تک نہیں جان دیں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال تاں ہی فرمایا سی یا طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ، اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ سڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشا معاف فرما، قرآن دے اسلام نو غلبہ عطا فرما، سانو اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما، نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں انسانیت دشمناں منافقاں ساڈے ادھر موجود انہاں دے ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔